بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گزشتہ روز میں نے ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر جو موٹر وے پہ جو تکلیف دہ واقعہ ہوا تھا اس کے سلسلے میں تھا، اور میں نے ان خاتون کا میسج جو سا تھا وہ سنایا تھا جو کسی اور خاتون نے دیا تھا۔ ناظرین، میں نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ان مظلوم خاتون کا جو ذکر کیا تھا جن کے ساتھ لاہور موٹر وے پر بہت تکلیف دہ واقعہ ہوا تھا، ان خاتون کا میسج کسی اور خاتون نے پڑھ کے سنایا تھا۔ مجھے اس کے بعد کل سے آج تک بے تحاشا فون کالز آئیں، میسیجز آئے کہ جی آپ نے فیک ویڈیوز چلا دی اور یہ آپ نے غلط کر دیا اور آپ نے غلط نیوز جو سی ہے سنائی۔ مجھے اس بات کی حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ ایک خاتون جن کے ساتھ اتنا تکلیف دہ واقعہ ہوا ان کی شکل دیکھنے ضروری ہے۔ تو بہت اچھی بات ہے کہ میڈیا کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کی کوئی تصویر کوئی ویڈیو نہیں دکھائی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے ایک احسان کیا اور گورنمنٹ نے بھی احسان کیا کہ ان کی کوئی تصویر نہیں لی گئی، اور ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی کہ ان کے ساتھ کم اتنا تکلیف دہ واقعہ ہوا ہے۔ اور میں تقریباً 10 سال کے عرصے سے یہ ایسے پروگرام کر رہا ہوں مختلف، اور یہ میسج جو سا تھا یہ بہاف ان کے ہی تھا، یہ میسج جو تھا جو ایک خاتون نے پڑھ کے سنایا سارا واقعہ، اور یہ واقعہ میں کوئی بھی ذرہ برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جی کہ اس واقعے کی آڑ میں آپ میں پاکستان کو بدنام کیا جائے، آپ باہر بیٹھے ہوئے پاکستان کو بدنام کیے جا رہے ہیں۔ مجھے تو حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ان سے سمجھتے ہیں کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ بے حس ہیں۔ بالکل آپ کو یہ بتا دیں کہ جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں زیادہ حس ہوتی ہے اور وہ زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ یہ جو خاتون آئی ہیں باہر سے، فرانس سے پاکستان گئی تھی اس محبت میں کہ پاکستان اپنے بچوں کو دکھایا جائے کہ نیا پاکستان بنا ہے، تبدیلی آ گئی ہے، شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیتے ہیں، اس لیے وہ نکل کے گئی تھی موٹر وے پہ۔ ان کے اوپر جو الزامات لگا کہ آپ موٹر وے سے کیوں گئیں اور آپ کو رات کو نہیں جانا چاہیے تھا اور آپ کو اکیلا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، پٹرول ڈلوانا چاہیے تھا، یہ باتیں ساری کی ساری الگ ہیں۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ یہ چیزیں احتیاط کرنی چاہیے آپ کو جانے سے پہلے، لیکن ایک احتیاط نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوا، ان کے ساتھ وہاں پہ جن لوگوں نے سلوک کیا اور ابھی تک جو رپورٹس آ رہی ہیں جس قسم کے حالات وہاں پہ ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی صرف یہی بات نہیں ہے کہ یہ رپورٹ جو سی ہیں، یہ آج میں ابھی اخبار دیکھ رہا تھا تو اگر میں اخبار اٹھا کے دیکھتا ہوں تو صرف بدفعلی کے واقعات جو سے ہیں بے تحاشا ہیں پاکستان کے اندر۔ جیسے اب میں پی ٹی آئی کے رہنما طاہر اقبال پہ قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ یہ مطلب ایک تکلیف دہ بات ہے۔ ہزارہ ڈویژن کے وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری تھے طاہر اقبال، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ہی دن میں کم عمر بچوں کے ساتھ زیادتی کے 7 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں آج بچیوں سے مبینہ زیادتی کے بعد 7 کیس جو سے نمایاں سامنے آئے ہیں۔ ستیلے باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، یہ پاکستان کو ہم بدنام نہیں کر رہے ہیں، یہ پاکستانی خبریں ہیں۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ زیادتی کا ملزم کی سر عام پھانسی کا مطالبہ۔ سول سوسائٹی نے بچوں اور خواتین پر ظلم و زیادتی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جنسی درندوں کو سر عام پھانسی دی جائے، یہ مطالبے بھی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ زیادتی کے کیس میں زندہ جلا دیں، یہ بھی عام مطالبہ آیا، وہاں پہ سر عام پھانسی دے دی جائے، جیسے کہ بیانات آئے ہیں پہ فواد چودھری کا رد عمل آیا اس کے اوپر کہ بھی یہ جو ہے نا یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ حکومتیں جو سی ہوتی ہیں وہ سر عام پھانسیاں یا سیاہ لوگوں کو جلایا نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ واقعات ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ جو میں نے گزشتہ دن ایک ویڈیو دکھائی تھی اس میں مجھے بالکل کوئی شبہ نہیں تھا اس کے اندر۔ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں کہ آپ تحقیق کر لیا کریں، ہر آدمی اپنی لازم بات ہے ایک انہوں نے محسوس کیا کہ شاید میں نے اس ویڈیو کو پورا نہیں دیکھا تھا۔ یہ ویڈیو کا پیغام تھا، شاید ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ آپ کو پوری طرح سے بیان نہ کر سکا ہوں کہ وہ بات کو، کہ وہ اتنا جذباتی سی بات تھی ساری کہ ساری جو اگر آپ سنتے ہیں اس ویڈیو کو تو ایک تکلیف دہ واقعہ ہے جو ان خاتون کے بیاہ پہ سنایا جا رہا تھا۔ بہرحال بعض لوگ بڑے سنگدل ہوتے ہیں اور ان کو محسوس نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ رحم کرے پاکستان کے اوپر اور پاکستان کے حالات کے اوپر۔ ابھی تو بہت تحاشا واقعات ہیں
میرے پر ویڈیوز بھی موجود ہیں. کئی مولوی صاحب پکڑے جا رہے ہیں, امام مسجد پکڑے جا رہے ہیں کہ بچیوں کو قرآن پڑھانے کے بہانے آئے اور ان بچیوں کے ساتھ بدفعلی کر لی. یہ الگ واقعات ہیں, یہ بے تحاشا بھرے ہوئے ہیں, کیونکہ یوٹیوب جو ہے اس کو ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ ویڈیوز وہ اس میں ویڈیو جو سی ہے وہ دکھائی جا سکیں. اس میں جو سی ہے دہشت گردی شامل ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کو مار رہے ہیں اور لوگ جلوس نکال کے مولوی کو مارتے ہوئے لے جا رہے ہیں. یہ ایسے بہت سے واقعات روزانہ ہو رہے ہیں. تو پاکستان کے حالات جو سے ہیں ابھی تک وہ نہیں ہوئے جو آپ ریاست مدینہ میں سمجھتے تھے کہ ایسے ہوں گے. جب تک ان درندوں کو سر عام پھانسیاں نہیں دی جائیں گی, یہ درندگی کے واقعات جو سے ہوتے رہیں گے اور یہ بڑھتے جائیں گے. اور جو میں نے جیسے کہ میں نے کل ہی کے ایک پروگرام میں اور بات کی تھی کہ جس طریقے سے سوشل میڈیا کے اوپر مذہب کی آڑ کے اندر درندگی پھیلائی جا رہی ہے. بہت خواتین ہیں جو فارمولے بتا رہی ہوتی ہیں, جو طریقہ کار بتا رہی ہوتی ہیں, یہ کرنا وہ کرنا, اور مذہب کی آڑ میں ایسا کوئی مذہب کے اندر ہمارے ملک میں اجازت نہیں ہے کہ یہ جو ہے. اور اب انہوں نے جو اپنے تھم نیل دے رہے ہیں وہ تھم نیل دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا ان عورتوں کی ذہنی حالت کیا ہے, وہ کس قسم کی ویڈیوز بنا رہی ہیں صرف اور صرف اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے اور پیسہ بنانے کے لیے. یہ سارا کا سارا کام چل رہا ہے. ناظرین, ہمیں اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر. Subscribe now.